نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، زکات بھی فرض، حج بھی فرض، لیکن ان کے عذر قبول اس کا کوئی، آل بیت کی محبت کا کوئی عذر قبول نہیں. یعنی یہ ایسا فریضہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہی فرض ہے. اور ایک فرق اور ہے جو میں نے پچھلی تقریر میں بھی ادھر مولانا حضرت قبلہ رضوی صاحب کی مسجد میں نے عرض کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب اس میں سے کو سن لو. نماز، روزہ، زکات، حج یہ اس بندے پہ فرض ہوتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے. جتنی بھی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، جتنی بھی آپ نور الیزاں سے لے کر ہدایہ تک اور اوپر کے فتاوی تک جس مرضی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے پڑھو، ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز کی فرضیت کے لیے شرطیں ہیں. شرط نمبر 1 یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے. ظاہر ہے کسی ہندو پر، کسی یہودی پر، کسی سکھ مرزائی پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ نماز کی فرضیت کا یہ جو امر ہے نا، یہ متوجہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ مسلمان کی طرف، مومن کی طرف. اسی طرح روزہ اس پہ فرض کہ جو مومن نے، زکات اس پہ فرض، بولتے جائیے نہیں بولتے جائیے، اس پہ فرض جو مومن نے. یعنی مطلب یہ آیا سامنے کہ نماز ادھر متوجہ ہوتی ہے کہ جدھر ایمان ہوتا ہے. اور میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لن يدخل قلب الرجل الایمان حتى يحبكم لله ولرسوله او كما قال النبي علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا او میری آل بیت، او علی، او زہرا، او حسن، او حسین، او میرے قریبی ہو، اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پیار نہ کر لے. اب اس حدیث کا مطلب کیا سامنے آیا کہ نماز، روزہ، زکات ایمان دیکھ کر متوجہ ہو. نماز، روزہ، زکات، نماز، روزہ، زکات یہ ایمان دیکھ کر متوجہ ہوتے گئے. اور ایمان دل میں محبت آل بیت دیکھ کر داخل ہوتا ہے. 5 نعرہ پینتنی سوالک نعرہ حیدری. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر رسول خدا کی آل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر بندے کا ایمان ہی نہیں ہے. نماز، روزہ، زکات، حج یہ تو بعد کی باتیں نا. اس کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، زکات، حج کی قبولیت موقوف ہے حب آل بیت پر. کیوں کہ ایمان موقوف ہے ہائے 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 ادب و محبت آل بیت پر. تو اب پتا چلا کہ اگر نبی کی آل بیت کا پیار نہیں ہے تو بندے کی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، کوئی زکات قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں. اور اس کی تائید میرے نبی کی حدیث کرتی ہے. میرے رسول نے فرمایا لو صفنا بین الرکن والمقام فقام فصام فصلى ثم لقي الله وهو مبغض لآل بیت محمد ادخلہ اللہ النار. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی کعبۃ اللہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے رات ساری عبادت کرے، دن سارا روزہ رکھے، زندگی حرم میں گزارے، زندگی حرم شریف میں گزارے اور مرے، لیکن مرتے ہوئے ایک کام ہو، اس کے دل میں تھوڑا سا میری آل کا بغض ہو، میرا نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا. اس کا مطلب ہے اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ نماز کے لیے ہمارے پاس کتنی فرصت ہے. تو جو نماز سے بھی تگڑے سے تگڑا فرض ہے اس کے لیے سال کے بعد صرف محرم کا مہینہ. سوچو لوگوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری تعلیمات کا محور و مرکز کیا ہے؟
آج ہم جس کا دل کرتے کتابڑی اٹھاتے ہیں بھائیو نیڑے نیڑے ہو جاؤ نماز کی بات ہوگی اور بندے کے بچے نماز ضرور بات کر لیکن نماز سے پہلے ان نمازیوں کو علی کا نام سکھا زہرا کا نام سکھا حسن کا نام سکھا حسین کا نام سکھا نعرہ حیدری جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا اے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں اسی کی نمازیں اسی اے اذانیں نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ پتا چلا اوریجنل نمازی وہ ہے اوریجنل تبلیغی وہ ہے اوریجنل اسلام کی طرف بلانے والا وہ ہے جو آل کی طرف پہلے بلائے نماز کی طرف بعد میں بلائے کیوں اذانیں اسی کی یار ایک یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے کہ آج یہاں محمد کی آل کا ذکر ہوا ہے یار اذانیں اسی کی خدا کی قسم ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جب لفظ پنجتن بولو تو یہ ذہن میں آتا ہے شاید یہ شیعوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے یہ ان کا بنایا ہوا لفظ ہے حالانکہ او لوگو اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھو یہ جو پنجتن نے آیت مبدت میں یہ ہیں آیت تطہیر میں یہ ہیں آیت مباہلہ میں یہ ہیں سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ ہے پنج نعرہ پینتنی سوالک نعرہ حیدری تفسیر فتح البیان کو دیکھو تفسیر در منصور کو دیکھو تفسیر قرطبی کو دیکھو جمل الجلالین کو دیکھو سعدی الجلالین کو دیکھو البحر المحیط کو دیکھو تفسیر رازی کو دیکھو تفسیر روح البیان کو دیکھو تفسیر روح المعانی کو دیکھو جواہر الاقدین کو دیکھو ذخائر الحکمہ کو دیکھو الصواعق المحرقہ کو دیکھو رشوت استادی کو دیکھو عمدۃ القاری کو دیکھو فتح الباری کو دیکھو مرقات کو دیکھو اور دیگر سینکڑوں حدیث سیرت کی کتابوں کو دیکھو میرے نبی نے فرمایا یہ جو آیت تطہیر پاکی والی آیت یہ ہم پنج کی شان میں اتری ہے ایک میں ہوں ایک علی ہے ایک زہرا ہے ایک حسن ہے ایک حسین نعرہ حیدری آیت مبدت کی باری آئی آج نئی نئی تفسیریں لوگ نکال رہے ہیں اور بندے کے پتر بنو تم الٹے لٹک جاؤ مخلوق خدا کے دلوں سے نہ علی نکال سکتے ہو نہ علی کے بچوں کو نکال سکتے حیدر 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 نعرہ حیدری میرے نبی کے صحابہ عبداللہ بن عباس حضرت زید بن ارقم یار مہربانی کریں ہر بات پہ ذرا پتہ چلے ہاں بندہ پیڑے کام کیوں کرے کہ جس ویلے علی علی ہوئے تو پھر اکھیاں ٹھٹھیاں من جیاں بلا جناب والا دودھ پی کے آیا ہوندا حیدری حیدری حیدری
حنیف قریشی اس لیے کئیوں کو چنگا نہیں لگتا کیونکہ بھائی صاحب اصل سیدھا سیدھا قرآن پڑھنے تے محمد دا فرمان پڑھنا ہے، ساڈے کول منافقتاں نہیں ہوندیاں، اسی سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرنے ہاں، قرآن و حدیث پڑھنے ہاں۔ اب وہ ہاں کئیوں کو یہ ہوتا ہے شان صحابہ میں پتر تو رکھنا جلسہ شان صحابہ دا، رکھو نا جلسہ شان صحابہ کا، تے اے فقیر کدے روافض دے کنا نہ کرو تو ہیں نہ کڈے تے سانو اے کھوٹا چوک چ کھڑے کر کے جتیاں مارو تے جیسی صحابہ دیاں شاناں میں اونج پڑھیے کہ روافض دے کلیجے پھٹ جاون تے پھر من لو اصلی سنی اسیاں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ اذانیں اسی کی نمازیں